السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی خوفناک کہانی لے کے آئی ہوں، اور اگر کوئی کمزور دل حضرات ہے تو وہ یہ کہانی چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور جس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ یہ رات کو کہانی بیٹھ کے سن سکے تو یہ رات کو سننے والی کہانی ہے، کیونکہ یہ جناتی کہانیاں جو ہیں یہ رات کو سننے میں زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ تو جی یہ واقعہ میں نے سنا تھا، میری ایک دوست نے مجھ سے شیئر کیا تھا، اس کے کہ یہ کسی کزن کا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے کزن جو ہیں وہ گاؤں میں رہتے تھے، تو نا وہ رات کو فصلوں وغیرہ میں پانی لگانا ہوتا گاؤں میں، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو کے ٹائم اٹھ کے اور فصلوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ تو وہ فصلوں کو پانی دینے جاتے تھے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ گانا گاتے ہوئے جاتے تھے یا کچھ گنگناتے رہتے تھے۔ تو ان کو ایک آواز آئی لڑکی کی کہ اب اگر تم نے گانا گایا نا تو میں تمہیں جلا کر خاک کر دوں گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے کزن کو ان چیزوں سے کوئی وہ خوف یا ڈر نہیں تھا، وہ یقین بھی نہیں رکھتے تھے ایسی چیزوں پہ۔ تو وہ آواز آئی تو انہوں نے اپنا وہم سمجھا اور پھر سے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، اور وہ روز ان کا گزر وہیں سے ہوتا تھا، اور وہ روز ہی گانا گاتے ہوئے گزرتے۔ پھر ایک دن پھر اس کو وارننگ دی کہ اگر تم نے اب یہ گانا گایا تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گی اور میں تمہاری گردن توڑ دوں گی۔ اور پھر ایسے ہی کافی دن گزر گئے اور میرے کزن کو یہ بات بھول بھی گئی۔ اور ہاں، میرے کزن کی 2 مہینے بعد شادی تھی، اور وہ بڑی منتوں اور مرادوں سے گھر کے پہلے بیٹے تھے اور پیدا ہوئے تھے۔ وہ بتاتی ہے کہ میرے کزن وہ جو تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھے اور ان کی آواز بھی بہت اچھی تھی۔ تو جی اسی طرح سے دن گزرتے گئے، اور پھر کیا ہوا کہ ایک رات اچانک سے نا ان کے موٹر سائیکل کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ میری مدد فرماؤ، میری مدد کرو خدا کے لیے، میرے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ اور جب لڑکی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو وہ دیکھتے کہ دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ لڑکی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، اور وہ اپنی پلکیں جھپکانا بھول گیا تھا، کیونکہ لڑکی بہت زیادہ حسین تھی اور زیورات سے بھری ہوئی تھی، اور وہ شادی والے سوٹ میں ملبوس تھی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میرے کزن نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی رات کو اکیلی دلہن کے لباس میں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے چاچا میری جائیداد پر قبضہ کرنے چاہتے ہیں، تو اس لیے میری شادی اپنے نشئی بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں، اور مجھے اب اللہ کے بعد تمہارا ہی آسرا ہے، اور مجھے تم گاؤں کے باہر چھوڑ دو، وہاں سے بس آتی ہے صبح صبح، تو میں اس میں بیٹھ کے چلی جاؤں گی، میری خالہ کا گاؤں پاس ہی ہے، تو میں اپنی خالہ کی طرف چلی جاؤں گی، اور میں یہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ تو میرے کزن کے دل میں رحم آیا، وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس لڑکی کی بات مان لی، اور یہی ان کی بھیانک غلطی تھی جس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا۔ تو وہ ان کی بائک کے پیچھے بیٹھ گئی، اور تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بائک بہت زیادہ وزنی محسوس ہونے لگ گئی۔ تو وہ حیران ہوئے کہ بائک چل کیوں نہیں رہی، تو وہ لڑکی تو نازک سی ہے، اتنا وزن نہیں ہے اس کا، تو بائک کو کیا ہو گیا ہے کہ بائک وہ آگے بڑھاتے تھے لیکن بائک جو ہے وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو پھر جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ لڑکی ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار چکی تھی، جو کہ انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ تو میرے کزن کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ پھر جب میرے کزن نے کہا کہ تم کون ہو، تو اس نے کہا میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آئندہ سے یہاں گانا نہیں گانا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی اور اپنے کام میں لگے رہے، تو اس کی یہی سزا ہے کہ میں تمہیں اب زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے ایک خوفناک پنجہ مارا اور دل نکال کے اور کھا لیا۔ تو صبح گاؤں والوں کو ان کی لاش ملی، اور صبح اذانوں کے ٹائم جب سب لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کی کوئی سانس چل رہی تھی، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا اور بتایا کہ اس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو جی ایسی مخلوق ہوتی ہیں، کئی لوگ یقین نہیں کرتے، لیکن ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے، رات کو باہر نکل کر ہمیشہ آیت الکرسی پڑھنی چاہیے تاکہ اس قسم کی شیطانی مخلوق سے بچا جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے اور سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو سوتے ہوئے بھی دعائیں پڑھ کے لازمی سونا چاہیے، اس طرح سے ہم پر یہ شیطانی مخلوق حملہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کے ساتھ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔